اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ ہماری تحریر جو ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی، یہ آخر کار پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ چوتھا حصہ یا جو ہم نے اس کے حصے کیے تھے وہ آخری حصہ اب میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگی ہوں۔ اچھا بچوں، یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ بچے کہہ رہے تھے کہ آپ صرف پڑھ کر ہی سناتی ہیں، تو بچے آپ پورا سن لیا کریں، تو آپ کے صرف یاد دہانی کے لیے میں کام کر رہی ہوں۔ میں کوئی شربت کھول کر نہیں بنا کے آپ کو دے رہی کہ وہ آپ پی لیں تو پھر جا کے امتحان میں تو وہ آپ ایک وہ کر آئیں گے، وہ میجک ہو جائے گا۔ میں ایک آپ کی مدد کے لیے تھوڑا سا کام کر رہی ہوں، مختصر سا۔ تو جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف پڑھ ہی دیا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو آپ نے سنا تو صحیح نا، آپ کو پوری کہانی سمجھ آ گئی یا آپ کو پوری نظم سمجھ آ گئی، تو اب آپ اس سے متعلق جو بھی بات ہوگی وہ اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں گے۔ میرا صرف یہی مقصد ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں اور وہ آپ کے دل میں رہ جائے اور آپ اس کو اچھی طرح سے خود اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں۔ تو باقی جو نوٹس آپ نے پڑھنے ہیں، جب آپ اس کو سن لیں گے تو آپ کو نوٹس جو یاد کرنے ہیں ان کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ نوٹس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ نوٹس تو بہت اعلیٰ پائے کہ آپ کے پاس موجود ہیں کتابوں میں نے کتابیں دیکھی ہیں، ان میں بہت بہترین نوٹس بنے ہوئے ہیں، تو میں صرف آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں بچوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ چوتھے حصے میں، یہ آخری حصہ ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا اور گھر میں آنا مرغیوں کا۔ تو یہ آپ شروع کرتے ہیں اس کو۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہونا ظاہر ہوئی کہ ایک مرغ کٹ کھانا ہو گیا۔ کٹ کھانا ہونا، کاٹ کھانا یعنی کاٹنے لگا۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو دو مرغوں کے منہ پر توے کی کلونس لگا کر کلونس کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغ ربر سے مٹانے کی کوشش کرتے، لیکن اب کسی اہتمام کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا۔ یعنی پہلے وہ آپس میں لڑاتے تھے بچے ان کو، میز پر دو مرغوں کو، تو اس کے بعد کیا کرنے لگا وہ کہ جو کاٹنے لگ پڑا ہے مرغا، وہ اب پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑاتا تھا، یعنی ہمسایوں سے جا کے لڑتا، تو رات کو ہمسائے آ جاتے شام کو کہ آپ کے مرغ نے یہ کیا، تو لڑائی شروع ہوتی۔ یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہو کہ مرد کے مشاغل و فرائض منصبی کے بارے میں میرا اب بھی یہ تصور ہے کہ مرغا وہ مرغیوں میں جو کھیلے نہ کہ مرغوں میں جا کے ڈنڈ پی لے۔ ڈنڈ پیلنا وہ بچوں لوہے کے وہ جو ہوتے ہیں نا لڑکے مسلز بنانے کے لیے ڈنڈ پیلتے ہیں، تو ڈنڈ پیلنا یعنی وہ فزیکل ایکسرسائز کرنا۔ معاملہ بچوں یہ الف اضافی ڈلا ہوا ہے اس میں، ہم جنس تک ہی رہتا تو غنیمت تھا، لیکن اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا۔ یعنی اگر مرغیوں کو کاٹ کھاتا تو کوئی بات نہیں تھی، وہ ان کی آپس کی لڑائی تھی۔ مرزا عبدالودود بیگ سے میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تو کہنے لگا کیا بات ہے، ہم پر تو ذرا نہیں لپکتا۔ یعنی مذکر ہم جنس یہاں پر بچوں مذکر لیا ہے کہ میں مرد ہوں اور وہ مرغا ہے تو وہ مجھے کاٹتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اور مرغی یہاں یہ مراد ہے کہ وہ مرغیوں کو کاٹتا تھا۔ تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کیا بات ہے، ہم پر تو ذرا نہیں لپکتا، یعنی وہ کہتا ہے کہ دوست کہتا ہے کہ ہمیں تو نہیں یہ کاٹتا۔ ان کے جانے کے بعد راکم الحروف یعنی لکھنے والا، یہ جو میں مضمون لکھ رہا ہوں، مجھے قد آدم آئینے کے سامنے دیر تک کھڑا رہا، لیکن عکس میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسے دیکھتے ہی کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو بغور دیکھا کہ میں اتنا ڈراؤنا تو نہیں نظر آتا یا لڑاکا تو نہیں نظر آتا کہ
جانور کوئی بھی امن پسند جانور جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں خون ہوتا رہے، یعنی لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھیں تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا۔ اس نے کہا قدرت نے اس پرندہ کو ہر لحاظ سے ہری چک بنایا ہے۔ یہ مرغ غالباً اس لیے کٹ کھنا ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے کچا گوشت کھلا دیا ہے۔ بچا کھچا بھی ہو سکتا ہے بچوں، بچا کھچا گوشت کھلا دیا یا بچا کچا گوشت کھلا دیا۔ میں نے گھر پہنچ کر تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگی، یعنی بیگم ان کی، توبہ، ہم اتنے برے بھی نہیں کہ ہمارا جھوٹا کھا کے اس منحوس کا یہ حال ہو جائے۔ یعنی بچا کھچا ہی ہے بچوں، یعنی کہ جو بچ گیا سالن ہڈیاں وغیرہ تو گوشت لگا رہ گیا، تو وہ کہہ رہی کہ ہم اتنے لڑاکا نہیں کہ یہ ہمارا جھوٹا کھا کر تو اس کا یہ حال ہو جائے۔ استاد طبع کے اعتبار سے یعنی میری نیچر اس طرح کی ہے، یعنی فطرت جو عجیب سی ہے۔ استاد طبع کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوں، یعنی تنہائی پسند، اور اگر یہ مرغیاں نہ ہوتیں تو محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا، یعنی مرغیوں کی وجہ سے لوگوں سے واقفیت بڑھنے لگی۔ ان دنوں دڑبے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی سب سے اوپر دڑبا بنایا ہوگا نا چھت پہ، تو وہ ایک مینار کی طرح اوپر نمایاں نظر آتا تھا۔ تو کسی نے بھی اپنے گھر کی پہچان بتانی ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ دڑبے والے گھر کے پاس، جس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے تھے۔ انہی کے وسیلے سے ہمسایوں سے تعارف، پہچان اور تعلق ہوا، اور انہی کی بدولت بہت سی دور رس اور دیر پا رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ دور رس دیر تک رہنے والی، دیر پا بہت دیر تک رہنے والی، دیر تک اثر کرنے والی اور دیر تک رہنے والی رنجشیں، ناراضگیاں۔ شمون صاحب سے اس لیے عداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کی گلاب کی پود کھا گئی، یعنی گلاب شروع میں لگایا ہوگا نا تو اس کو کھا گئی، اور ہارون صاحب سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا، یعنی جس نے گلاب کھایا تھا ان کا کتا، ہارون صاحب کے کتے نے اس مرغی کو کھا لیا۔ دونوں مجھ سے خفا تھے، حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ دونوں حضرات اس قضیہ کو آپس میں بالا ہی بالا طے کر لیتے، یعنی کہ جس مرغی نے جن کا گلاب کھایا گیا اور جن کے کتے نے وہ مرغی کھا لی، وہ آپس میں لڑیں۔ اور جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل لائٹ سے سیکس، بچو یہ ایک باہر کے ملک کا مرغ ہے، اس کی تصویر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیے لائٹ سے سیکس، یہ اس طرح کا مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے دڑبوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن بھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی تو رہ جاتی، خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے، حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے۔ میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں۔ بہرحال یہ اپنے ذرف اور ذوق کا سوال ہے، جس سے مجھے فی الحال کوئی سروکار نہیں۔ کہہ یہ رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے۔ آخر ایک دن اس نے ہماری بقاولی سیاہ مینار کا مرغی، یہ بھی بچوں ایک مرغی ہے انگلش، یہ دیکھیں بلیک مینار کی آنکھ پھوڑ دی۔ رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو۔ ملاقات کی رودات درج ذیل ہے۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں دڑبے والے مکان میں رہتا ہوں۔ بولے کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کل آپ کی مرغی نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرمایا اطلاع کا شکریہ، دائیں یا بائیں، یعنی دائیں یا بائیں۔ حافظہ پر بہت زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ کون سی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کہنے لگے آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر یہ غلط بات ہے۔ میں نے اصل واقعے کی طرف توجہ دلائی۔ جی ہاں، صریحاً غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ کی مرغی دوگلی ہے اور آپ کا مرغ راج ہنس ہے۔ میں نے بات کاٹی، راج ہنس بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ تڑپ کر بولے کہ آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، مرغ تک کیوں جاتے ہیں؟
ذرا دم لے کر، لیکن قبلہ اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغی یہاں کیوں آئی؟ آخر جانور ہی تو ہے، انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے۔ میں نے سمجھایا۔ ارشاد ہوا، آپ اپنی پدمنی کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ پر غلاف چڑھانے سے رہا۔ غرض کے ظلم و زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی، اسی طرح اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائی۔ اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی۔ رانی کھیت مرغیوں کی ایک وبا ہے جس میں مرغیوں کو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی۔ اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں دڑبے کے دڑبے صاف کر گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری مرغیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں۔ آئے دن کی رکاوٹیں، لڑائی جھگڑے، رنجشیں، ناراضگیاں رانی کھیت سے کہیں زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں۔ یعنی مرض سے، جو رانی کھیت وہ مرض ہے جس سے مرغیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ جان لیوا ثابت ہوئے۔ اور یہ قضیہ جھگڑا رفتہ رفتہ یوں ہوا کہ کچھ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور جو ان سے بچ رہی ان کو پڑوسی خود کھا گئے۔ اللہ بس باقی ہوس۔ اچھا بچوں، یہ ان کی کتاب ہے چراغ تلے۔ میں نے صرف یہی ایک کتاب نہیں پڑھی ان کی، باقی آبزار اور ایک اور کتاب ہے وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو یہ اس لیے مجھے تھوڑی سی دقت پیش آئی آپ کو پڑھانے میں۔ تو یہ ان کی کتاب ہے چراغ تلے، یہ بھی ضرور میں نکال کے اس کو پڑھوں گی۔ تو یہ بچوں مرغ ہیں جن کے بارے میں وہ آپس میں ان کی رنجشیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یہ ایک بچوں مزاحیہ ہے، تربیہ چیز ہے، مزاحیہ کہہ لیں، مزاح۔ وہ اپنے بہت ہی خوبصورت اور عظیم مزاح نگار تھے، بہت ہی مشہور شاعر سید ضمیر جعفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کسی ایسے ہی بڑے آدمی کا قول ہے کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے، ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ ہاں جی، سید ضمیر جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم یہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے کی، اللہ تو واقعی ان پر رحم کرے، یہ تو ساتھ ایک لفظ نکل جاتا ہے جو بھی فوت ہو گیا ہو تو ان کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، یعنی مشتاق احمد یوسفی اس قدر خوبصورت مزاح لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ دور جو پورا پچھلا گزرا ہے، یہ مزاح کا جو دور ہے، یعنی خوبصورت ہلکا پھلکا لکھنے والے دور میں، وہ مشتاق احمد یوسفی کا دور ہے۔ تو یہ بہت ہی بچوں خوبصورت ہے، یہ ان کا ہے ایک تحریر، تو اس میں ذرا بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو الفاظ ہیں وہ روزمرہ استعمال کے ہیں، اس زمانے میں تو روزمرہ ہی استعمال ہوتے تھے، ہمیں تھوڑے سے جو مشکل لگے تو میں نے ان کو کوشش کی کہ سادہ اور آسان کر دوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔